بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کیا ہے؟ آج کی ویڈیو یہ ہے کہ جب ایک ملک دیوالیہ یا ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل اور محرکات ہوتے ہیں جو ایک ملک کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اس ملک کو ڈیفالٹ قرار دے دیا جاتا ہے؟ اگر کوئی ملک دیوالیہ ہو جائے تو مالیاتی اشاریے طے کرنے والے ادارے، مثال کے طور پر موڈیز وغیرہ، فوراً اس ملک کی ریٹنگ گرا دیتے ہیں۔ ریٹنگ گرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزید کوئی ادارہ آپ کو قرض دینے سے گریز کرتا ہے۔ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کی وجوہات۔ ایک ملک کے دیوالیہ ہونے سے پہلے جو وجوہات ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سے بڑی وجہ کسی ملک کے پاس موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر اور ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی کتنی قسطیں اور ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہوتی ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے جاری کھاتوں کا خسارہ اس لیے بڑھتا ہے کہ ملک میں درآمدات زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں برآمدات اس رفتار سے نہیں بڑھ پاتی کہ درآمدات پر بیرون ملک جانے والے ڈالر پر برآمدات کی صورت میں واپس آئیں، اور اس کا دباؤ زر مبادلہ کے ذخائر پر پڑتا ہے کیونکہ وہاں سے درآمدات کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس ادائیگی کی وجہ سے بیرونی قرضے کی قسط اور اس پر سود کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بیرونی قرضے کی ادائیگی بھی ڈالر میں کرنی ہوتی ہے۔ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کی بڑی نشانی اس ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کتنی تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور ان میں ہونے والی کمی کا اثر بیرونی ادائیگی پر پڑتا ہے کیونکہ قرضے کی واپسی ڈالر میں کرنی پڑتی ہے، اور اگر ڈالر کے ذخائر کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے پاس قرض کی ادائیگی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر تجارتی خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور درآمدات پر زیادہ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اور برآمدات کی صورت میں ڈالر کم آ رہے ہیں تو یہ بھی ملک کے ذخائر میں کمی لائیں گے۔ جب کوئی ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی جانب سے بین الاقوامی مارکیٹ میں قرضے لینے کے لیے جاری کیے جانے والے پاؤنڈ بھی زیادہ شرح سود پر لیے جاتے ہیں، یعنی ملک کو ان پاؤنڈ میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے اس ملک کی ریٹنگ کم کر دی جاتی ہے۔ کسی ملک کے لیے داخلی قرضے بھی ایک مسئلہ ہوتے ہیں، تاہم اس کی بنیاد پر ملک کو بین الاقوامی سطح پر دیوالیہ نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اندرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے مقامی کرنسی چھاپ کر ان کی ادائیگی تو ہو سکتی ہے، لیکن بیرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے عالمی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اس وقت ڈالر کو عالمی کرنسی کا درجہ حاصل ہے۔ ایک ملک اس قرضے کی واپسی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ قرضہ اور اس پر سود کی ادائیگی ایک خاص وقت اور مدت کی جائے گی۔ تاہم جب کوئی ملک اس سلسلے میں قرضے کی قسط اور اس پر سود کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔